یا حبیب اللہ، حج کے تعلق سے کل کی مجلس میں آپ نے کئی مسائل اور کعبۃ اللہ شریف کے متعلق بہت ساری فضیلتیں سماعت کی۔ طواف کا طریقہ اور اس کے چند مسائل آج کی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ جب آپ خانہ کعبہ کے پاس آ گئے اور کعبہ شریف کو دیکھ کر آپ نے دعا بھی مکمل کر لی تو درود اور لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں اور طواف کرنے کے لیے مطاف میں داخل ہو جائیں۔ مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ وہ سفید پتھر کا فرش جو کعبے کے اطراف میں بچھا ہوا ہے وہ مطاف کہلاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو وائٹ فرش ہے اسے مطاف کہتے ہیں، اور یہیں آپ کو طواف کرنا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ کعبہ شریف کا اچھی طرح دیدار کر لیں اور اس کے مختلف مقامات مقدسہ جن کی تفصیل کل آپ نے سماعت کی تھی، اچھی طرح ان سب کو ذہن نشین کر لیں تاکہ طواف صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ طواف شروع کرنے کے لیے آپ لبیک پڑھتے ہوئے حجر اسود کے قریب مستجاب کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ حجر اسود آپ کے دائنی جانب ہو۔ مستجاب کعبہ شریف کی اس دیوار کو کہتے ہیں کہ جو حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں ہے۔ تو اب وہاں مستجاب کے پاس اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ حجر اسود ہماری رائٹ سائیڈ ہو۔ اگر آپ حجر اسود کو تلاش کرنے میں دشواری محسوس کریں، یعنی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے لوگوں کا زیادہ رش ہوتا ہے اس لیے حجر اسود نظر نہیں آتا ہے کبھی کبھار، تو آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ حجر اسود کس سمت میں ہے۔ تو اس کے لیے جہاں مطاف ختم ہوتا ہے، مسجد حرام کی عمارت شروع ہوتی ہے، اس طرف آپ ایک سائیڈ دیکھیں گے تو وہاں ہری لائٹ نظر آئے گی آپ کو۔ یہ ہری لائٹ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے۔ یہ ہری لائٹ پوری مسجد حرام میں ایک ہی جگہ لگی ہوئی ہے اور وہ ہے حجر اسود کے سامنے۔ یہ گرین لائٹ اسی لیے لگائی گئی ہے تاکہ جنہیں حجر اسود نظر نہ آئے تو وہ اس لائٹ کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ اس کے بالکل سامنے حجر اسود ہے۔ حجاج کرام کی سہولت کے لیے حجر اسود کے سامنے یہ لائٹ لگائی گئی ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ طواف یہاں سے شروع کرنا ہے۔ آپ کعبہ شریف کے جتنے نزدیک ہو سکیں اتنا نزدیک ہو جائیں، کیونکہ جتنا کعبہ شریف کے قریب رہ کر طواف کیا جائے گا اتنا ہی ثواب زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے دور دور سے طواف کرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو مطاف کے اندر ہی نہیں آتے، ڈائریکٹ وہ باہر سے ہی فرسٹ فلور پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح طواف کرنے سے طواف تو ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی۔ جتنا آپ خانہ کعبہ کے قریب رہیں گے، جتنا نزدیک رہ کر آپ طواف کریں گے اتنا ہی جو ہے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب آپ کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف ہو، حجر اسود آپ کی رائٹ جانب ہو، رائٹ سائیڈ ہو۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد استباح کر لے۔ استباح اس سے پہلے میں نے بتایا کہ اوپر والی احرام کی چادر کو سیدھے بغل کے نیچے سے نکال کر الٹے کندھے پہ ڈھال لیں، اس طرح کہ جو ہے آپ کا سیدھا جو کندھا ہے وہ کھلا رہے۔
اسے استباح کہتے ہیں، یعنی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے اس طرح نکالنا کہ داہنا کندھا کھلا رہے اور چادر کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر ڈھال لیں۔ کچھ لوگ احرام باندھتے استباح کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس طرح کندھا کھلا رکھنا غلط بھی ہے، اور کندھا کھلا رکھ کر اگر کسی نے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ استباح صرف مردوں کے لیے ہے، عورتیں استباح نہ کریں، وہ جس لباس میں ہیں، جس ڈھنگ سے ہیں، ویسے ہی رہیں۔ اگر آپ کے ساتھ خواتین بھی ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ طواف کے دوران ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اس لیے ان سب کو ایک ساتھ جمع کر کے آپ انہیں سمجھا دیں کہ ایسی صورت میں وہ جو ہے پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنا طواف مکمل کرنے کے بعد گرین لائٹ کے نزدیک آ کر انتظار کریں۔ آپ اپنے ساتھی ان کو سمجھا دیں کہ اگر تمہارا پہلے طواف ختم ہو جائے تو گرین لائٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو جانا ہے اور ایک دوسرے کا انتظار کرنا ہے۔ یہ گرین لائٹ ہے، یا کوئی اور نشانی بھی آپ بتا دیں کہ جب طواف ختم ہو جائے تو فلاں جگہ آ کر کھڑے ہو جانا، اور وہاں ہم سب جو ہے آپس میں ملاقات کر لیں گے۔ کیونکہ حجر اسود سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور وہیں پر ختم بھی ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ انہیں گرین لائٹ بتا دیں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر انتظار کرنے کو کہہ دیں۔ طواف کی نیت، اب آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہیں کہ سیدھی جانب حجر اسود ہے، پھر آپ بغیر ہاتھ اٹھائے طواف کی نیت کرنی ہے۔ وہاں ہاتھ نیت کرتے وقت نہیں اٹھانا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے طواف کی نیت اس طرح کرنی ہے، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اگر عربی میں نہیں کر سکتے تو اردو میں اس طرح کہیں، اے اللہ میں تیرے عزت والے گھر کا طواف کرنا چاہتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ یا چاہیں تو کسی اور زبان میں، اپنی جو بھی زبان ہے اس لینگویج میں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، اگر عربی زبان میں کی تو بہتر ہے، یا پھر آپ اپنی زبان میں بھی کہہ لیں تب بھی بہتر ہے۔ اگر آپ نے زبان سے نہ بھی کہا، دل کے اندر صرف نیت کر لی، تب بھی یہ نیت کافی ہے۔ آج اتنے ہی مسائل آپ ذہن نشین رکھیں، چونکہ آج